بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیہ اما بعد الدرس السابع عشر 17واں سبق۔ اس سبق میں آپ کو جملہ فعلیہ کی مشق کرائیں گے، اور جملہ فعلیہ میں جو فعل آئے گا وہ فعل ماضی ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ فعل کے فاعل پر رفع اور مفعول به پر نصب آتا ہے، اسی چیز کی آپ کو مشق کراتے ہیں۔ یہ جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ آپ جانتے ہیں اس کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز فعل ہو، جیسے قرأ تلمیذ کتابا، ایک طالب علم نے کتاب پڑھی، طالب علم نے کتاب پڑھی، تو یہ تلمیذن پر جو رفع آیا تو فاعل ہونے کی وجہ سے، اور کتابن پر جو نصب آیا تو مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، اور یہ کون سا جملہ بن گیا؟ جملہ فعلیہ خبریہ۔ قرأ فعل، تلمیذن اس کا فاعل، کتابن اس کا مفعول بھی، فعل فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ تو پہلے میں یہ فرق ہے کہ پہلے میں جو فاعل آ رہا ہے وہ نکرہ ہے، اور دوسرے میں جو فاعل آ رہا ہے اور مفعول بھی آ رہا ہے۔ پہلے میں فاعل اور مفعول بھی دونوں نکرہ ہیں، اور دوسرے میں فاعل اور مفعول بھی دونوں معرفہ ہیں۔ قرأ یقرأ قراءۃ باب فتح یفتح سے ہے، قرأ یقرأ، اور 7 قسموں میں سے یہ محموز اللام ہے، محموز قرأ یقرأ قراءۃ فهو قارئ، وقرئ یقرأ قراءۃ فهو مقروء، الامر منه اقرأ والنهی عنه لا تقرأ۔ اس طرح اس کی صرف صغیر ہوگی۔ الدرس السابع عشر 17واں سبق۔ قرأ تلمیذ کتابا، طالب علم نے کتاب پڑھی۔ قرأ التلمیذ الکتاب، طالب علم نے کتاب پڑھی، یعنی دونوں طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ کتب ولد درسا، لڑکے نے سبق لکھا۔ کتب الولد الدرس، لڑکے نے سبق لکھا۔ شرح معلم درسا، معلم نے سبق کی تشریح کی۔ شرح المعلم الدرس، معلم نے سبق کی تشریح کی۔ سمع تلمیذ شرح درس، طالب علم نے درس کی تشریح سنی۔ سمع التلمیذ شرح الدرس، طالب علم نے درس کی تشریح سنی۔ اخذ تلمیذ کراسۃ، طالب علم نے کاپی لی۔ اخذ یأخذ اخذا فهو آخذ، واخذ یؤخذ اخذا فهو ماخوذ، الامر منه خذ والنهی عنه لا تأخذ۔ تو اخذ یہ جو ہے باب فتح یفتح سے ہے، اور محموز الفا ہے، محموز الفا ہے۔ فتح التلمیذ الکراسۃ، طالب علم نے کاپی کھولی۔ فتح یفتح فتحا فهو فاتح، وفتح یفتح فتحا فهو مفتوح، الامر منه افتح والنهی عنه لا تفتح۔ یہ بھی باب فتح آپ جانتے ہی ہو۔ اور باب ثلاثی مجرد کے کون سے باب ہیں؟ نصر، فتح، ضرب، سمع، کرم، 5 باب ہیں، ان میں سے یہ ہے۔ تو ثلاثی مجرد مضطرد کے ابواب میں سے ہے یہ، اور ثلاثی مجرد کہتے ہیں اس کی ماضی میں صرف 3 حرف، ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں صرف 3 حرف ہیں۔ فتح البستانی باب الجنینۃ، باغبان نے باغیچے کا دروازہ کھولا۔ قطع البستانی غصن الشجرۃ، باغبان نے درخت کی ٹہنی کاٹی۔ تو بستانیوں پر رفع یا فاعل ہے، اور غصن پر نصب آیا اس لیے کہ یہ مفعول بھی ہے۔ قطع یقطع قطعا فهو قاطع، وقطع یقطع قطعا فهو مقطوع، الامر منه اقطع والنهی عنه لا تقطع، یہ باب فتح یفتح۔ سعاد فتحت نافذۃ الحجرۃ، سعاد نے کھولی کمرے کی کھڑکی۔ تو یہ بھی آپ دیکھتے ہو فتحت پر سعاد میں ہی فاعل ہے، اس میں ضمیر فاعل ہے، اور نافذۃ الحجرۃ میں نصب آیا ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے، اور یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اسی طرح آپ سب میں غور کرو گے تو آپ کو ملے گا، اگر کہیں آپ کو فاعل نہیں ملتا تو وہاں اس میں ظاہر نہیں ہوگا، اس میں ضمیر ہوگی، اس لیے وہاں فاعل آپ کو دکھائی۔ اور فعل مضارع کے 5 صیغوں میں کیا ہوتا ہے؟ ضمیر مستتر ہوتی ہے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، واحد متکلم۔ سعاد فتحت نافذۃ الحجرۃ، سعاد نے کمرے کی کھڑکی کھولی۔ سعاد سمعت صوت المؤذن، سعاد نے مؤذن کی آواز سنی۔ تو یہاں بھی آپ کو فاعل بظاہر دکھائی نہیں دے رہا ہے، اس لیے کہ واحد مؤنث غائب ہے، اور اس میں فاعل جو ہے وہ ضمیر مرفوع متصل مستتر یعنی پوشیدہ ہے۔ انا قرأت الجریدۃ، میں نے اخبار پڑھا۔ یہاں قرأت میں فاعل ضمیر مرفوع متصل بارز ہے، یعنی یہاں موجود ہے، قرأت میں تو فاعل ہے، والجریدۃ مفعول بھی ہے، اسی لیے اس پر نصب آ رہا ہے، اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر بن رہی ہے۔ انا مبتدا کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ انت قرأت المجلۃ، آپ نے میگزین پڑھی، آپ نے رسالہ پڑھا۔
تو انت ضمیر مرفوع متصل مستتر ہے، قرأت فعل ہے، تا اس کا فاعل ہے، اور المجلۃ مفعول بھی ہے، اس لیے اس پر نصب آ رہا۔ آپ نے میگزین پڑھا، آپ نے میگزین پڑھا۔ ہوا قرأ القرآن الکریم، اس نے قرآن کریم پڑھا۔ القرآن الکریم پر نصب آیا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، اور ہوا اس کا فاعل ہے، جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، خبر بنی ہوا مبتدا کی اور جملہ اسمیہ خبریہ۔ ہی قرأت الحدیث الشریفہ، اس نے حدیث شریف پڑھی، اس نے، اس عورت نے حدیث شریف پڑھی۔ انت قرأت القصۃ الجیدۃ، آپ نے اچھا قصہ پڑھا۔ قرأت میں تی جو ہے وہ فاعل ہے، اور انت ضمیر مرفوع متصل مستتر مبتدا ہے۔ انت قرأت السیرۃ الطیبۃ، آپ نے سیرت طیبہ پڑھی، آپ نے سیرت، تو یہاں تی میں تی فاعل ہے، ضمیر ہے، سمجھے نا، ضمیر مرفوع متصل، اس میں کیا ہے، فاعل ہے۔ السیرۃ الطیبۃ یہ مفعول بھی ہے اس کا، آپ نے سیرت طیبہ پڑھی۔ من قرأ کتابا، قرأ تلمیذ کتابا، ماذا کتب الولد، لڑکے نے کیا لکھا، کتب الولد الدرس۔ حل قرأت القرآن، کیا آپ نے قرآن پڑھا، نعم قرأت القرآن، ہاں میں نے قرآن پڑھا۔ ماذا قرأ التلمیذ، طالب علم نے کیا پڑھا، قرأ التلمیذ الدرس، طالب علم نے سبق پڑھا۔ ماذا شرح المعلم، شرح المعلم الدرس۔ حل قرأت الحدیث، کیا آپ نے حدیث پڑھی، نعم قرأت الحدیث، ہاں میں نے حدیث پڑھی۔ حل قرأ التلمیذ الکتاب، کیا طالب علم نے کتاب پڑھی، نعم قرأ التلمیذ الکتاب، ہاں طالب علم نے، شاگرد نے کتاب پڑھی۔ من فتح باب الجنینۃ، باغیچے کا دروازہ کس نے کھولا، فتح البستانی باب الجنینۃ، باغبان نے باغیچے کا دروازہ کھولا۔ حل ہی قرأت القصۃ، کیا اس نے قصہ پڑھا، نعم ہی قرأت القصۃ، ہاں اس نے قصہ پڑھا۔ حل التلمیذ قرأ الکتاب، کیا طالب علم نے کتاب پڑھی، نعم قرأ التلمیذ الکتاب، ہاں طالب علم نے کتاب پڑھی۔ من سمع الصوت، کس نے آواز سنی، کس نے آواز سنی، سمعت سعاد صوت المؤذن، دعا پڑھو بھائی جاؤ۔ اچھا، ماذا فعل البستانی، باغبان نے کیا کیا، فتح البستانی باب الجنینۃ، باغبان نے باغیچے کا دروازہ کھولا۔ اچھا، حل ہی قرأت القصۃ، کیا اس نے قصہ پڑھا، نعم ہی قرأت القصۃ، ہاں اس نے قصہ پڑھا۔ حل التلمیذ قرأ الکتاب، کیا طالب علم نے کتاب پڑھی، نعم التلمیذ قرأ الکتاب، ہاں طالب علم نے کتاب پڑھی۔ من سمع الصوت، کس نے آواز سنی، سعاد سمعت الصوت، سمعت صوت المؤذن، سعاد نے مؤذن کی آواز سنی۔ ماذا فعل البستانی، باغبان نے کیا کیا، فتح البستانی باب الجنینۃ، باغبان نے باغیچے کا دروازہ کھولا۔ ای تلمیذ قرأ الکتاب، کون سے طالب علم نے کتاب پڑھی، ھذا التلمیذ قرأ الکتاب، اس لڑکے نے کتاب پڑھی۔ ماذا سمعت صوت، سمعت صوت سعاد، ماذا سمعت سعاد، سعاد نے کیا سنا، سمعت سعاد صوت المؤذن، سعاد نے مؤذن کی آواز سنی۔ ماذا فعلت سعاد، سعاد نے کیا کیا، ماذا فعلت سعاد، سمعت سعاد، قرأت السعاد، قرأت السعاد السیرۃ الطیبہ، السیرۃ الطیبہ، سعاد نے سیرت طیبہ پڑھی۔ تمرین علی اعراب المفعول، مفعول کے اعراب پر تمرین۔ کتاب عربی، عربی کتاب۔ قرأ ساجد کتابا عربی، ساجد نے عربی کتاب پڑھی۔ یہاں آپ کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو مفعول بھی پر نصب آتا ہے، یعنی زبر آتی ہے۔ تو درس فارسی، فارسی سبق۔ قرأت ماجدۃ درسا فارسی، ماجدہ نے فارسی سبق پڑھا۔ مجلۃ انگلیزیۃ، انگریزی اخبار، انگریزی میگزین۔ قرأت مجلۃ انگلیزیۃ، تو نے انگریزی میگزین پڑھی، رسالہ پڑھا۔ جریدۃ اردیۃ، اردو رسالہ۔ قرأت جریدۃ اردیۃ، تو ایک عورت نے اردو میگزین پڑھی۔ قصۃ ہندیۃ، ہندی قصہ، ہندی قصہ۔ قرأت قصۃ ہندیۃ، تو نے ہندی قصہ پڑھا۔ تمرین ثان، دوسری، التلمیذ المجتہد۔ قرأ التلمیذ المجتہد، خالی جگہ میں آپ کو بولنا ہے الدرس، سبق۔ التلمیذ المہمل، لاپرواہ طالب علم۔ ما قرأ التلمیذ المہمل الدرس، لاپرواہ طالب علم نے سبق نہیں پڑھا۔ الولد الکبیر،
بڑا لڑکا، فتح الولد الکبیر الکراسۃ، بڑے لڑکے نے کاپی کھولی، الولد الصغیر چھوٹا لڑکا، قطع الولد الصغیر الغصن چھوٹے لڑکے نے ٹہنی کاٹی۔ تمرین ثالث تیسری، ترجم الی الاردیۃ اردو میں ترجمہ کرو۔ ابن ماجد فتح باب الحجرۃ ماجد کے لڑکے نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ولد البستانی قطع غصن الشجر باغباں کے لڑکے نے درخت کی ٹہنی کاٹی۔ معلم المدرسۃ شرح درس الکتاب مدرسے کے معلم نے کتاب کے سبق کی تشریح کی۔ تلمیذ المدرسۃ اخذ کتاب الدرس مدرسے کے طالب علم نے کتاب کا سبق لیا۔ بنت ماجد کتبت درس الکتاب ماجد کی لڑکی نے کتاب کا سبق لکھا۔ اخت محامد سمعت قصۃ القرآن ماجد کی بہن اخت حامد کی بہن نے قرآنی قصہ سنا، قرآن کا قصہ سنا۔ امک سمعت خبر الجریدۃ تیری ماں نے، آپ کی امی نے اس کی میگزین کی خبر سنی۔ اخت کی قرأت سیرت الرسول تیری بہن نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی۔ تمرین رابع چوتھی تمرین، انا قرأت الدرس میں نے سبق پڑھا۔ انت قرأت الکتاب تو نے کتاب پڑھی۔ انت قرأت القصۃ تو نے قصہ پڑھا۔ وشرح الدرس اس نے سبق کی تشریح کی۔ انت فتحت الکتاب تو نے کتاب کھولی۔ ہی اخذت الکتاب اس نے کتاب لی۔ ولد البستانی قطع غصن الشجر قطع البستانی غصن الشجر اور ماجد فتح باب الجنینۃ فتح ماجد باب الجنینۃ اس کو سیدھا کر کے لکھنا ہے، اس کو آپ لکھو بھی، بار بار پڑھو بھی، اپنی کاپی پر لکھو بھی تاکہ آپ کی لکھائی پڑھائی اور بول چال خوب سے خوب تر ہو جائے، اس لیے کہ اللہ کے کلام کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی زبان ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔